السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arabic conversation first class. التعارف, introducing each other, ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنا. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ آخری میں جزم لگاتے. عرب کے لوگ جب بات کرتے ہیں مسمک مسمکا ایسا نہیں پوچھتے. یہ لکھنے میں اور ریڈنگ میں تو چل جائے گا، لیکن بات کرتے وقت پر مسمکا ایسا یوسیج میں نہیں آتا. تو مسمک تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، میل اور فیمیل دونوں کے لیے بھی چل جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں پر میل اور فیمیل کا خیال کرتے ہیں کسی مجلس میں، تو ایسا پوچھیں گے آپ مسمکا فار میل، مسمکی فار فیمیل. وہ کا اور کی میں فرق آتا. کا لگاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، کا مانے آپ کا، یورس. کا کی مانے فیمیل کے لیے یورس، آپ کا نام کیا ہے. اگر آپ فیمیل کو پوچھتے ہیں تو مسمو کی. اور اگر میل کو پوچھتے ہیں تو مس موکا. تھوڑا اور آپ اس کے اندر ورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. مس موکا یا اخی الکریم، یا اخی الکریم. مس موکا اے میرے معزز بھائی، عزت مآب بھائی، آپ کا نام کیا ہے. مس مکی یا اختی الکریمہ، اے میری معزز بہن، آپ کا نام کیا ہے. جواب میں کیا کہیں گے آپ، اسمی راشد. اسمی مانے ای می، ای یعنی میرا. جیسے آپ کہتے ہیں مائی نیم، مائی عربی زبان میں لگانا تو یا لگائیں گے. ربی میرا رب، نبی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی میرا ریلیجن اسلام، ربی میرا رب اللہ. تو ایسے یا لگایا اب تو میرا. تو اسمی ارشد. اگر خاتون ہے تو اسمی اپنا نام لگا سکتے ہیں، جیسے مریم، ہنا، ہانیہ. تو اس طریقے سے آپ فیمیل کا جواب ایسا دیں گے. تو دونوں کے لیے اسمی یہاں پر فرق نہیں ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو ای لگے گا. لیکن کا میں جو ہے فرق ہے، کا کی. مسم والدک، دیکھیں آخری میں پھر میں نے جزم لگا دیا، والدکا میں نے نہیں کہا. پھر اگر والدکا کہیں گے تو یہاں پر بھی میل فیمیل پھر آئے گا، والدکا والدکی کی. لیکن اگر آپ والدک کہیں گے تو میل فیمیل دونوں کے لیے بھی چل جائے گا. تو گفتگو میں عرب کے لوگ آخری میں جزم لگا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھیے. مسم والدک. تو آپ کو پیور عرب اسٹائل میں بات کرنے کا اندازہ بھی رہنا چاہیے. مسمک، مسم والدک. اسم والدی بشیر، اسم والدی حنیف. این تسکن یا شیخ، این تسکن. اگر فیمیل کے لیے تو اینا تسکونینا، نینا. دیکھیے ذرا تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ میل میں اینا تسکنو، اینا تسکن، ایسا آپ آخر میں پیش کے بجائے جزم لگا دیں گے تو گفتگو کا طریقہ مل جائے گا آپ کو. سیکنڈ پیج. اسکن فی دل ہی، اسکن فی الشارقہ، میں شارجہ میں رہتا ہوں. اسکن فی الامارات، میں یو اے میں رہتا ہوں. اسکنو میل اور فیمیل دونوں کے لیے بھی چل جائے گا. میں رہتی ہوں، میں رہتا ہوں، اس میں کچھ چینجز نہیں ہے، اس میں کچھ چینجز نہیں. لیکن تسکنو تسکنینا وہاں پر چینجز ہے. تسکنو تم مرد کے لیے، تسکنینا آپ عورت کے لیے. لیکن یہاں پر فرق نہیں ہے. اسکنو میں الف سے، دیکھیں یہاں پر الف آ رہا ہے، غور کیجئے. اسکنو وہاں پر تا آیا، تسکنو میں تا آیا، تو وہاں پر تم کا معنی پیدا ہوا. یہاں پر اسکنو میں
میں کا معنی پیدا ہو گیا اس کے اندر. تو اسکنو فی دلہی، اسکنو فی امریکہ، اسکنو فی بریطانیہ، اسکنو فی المانیہ، جرمنی کو المانیہ، اسکنو فی یابان، جاپان، جاپان کو یابان کہتا ہے، اسکنو فی سنگاپورا، اسکنو فی الہند، اسکنو فی ممبئی، اسکنو فی حیدرآباد، اسکنو فی السعودیہ. ما ہوا عنوانک، آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ عنوانی انا اسکنو فی مبنا السعادہ، مبنا الوردہ، مبنا روزی لینڈ، مبنا الریاض، کچھ بھی ایک آپ کے بلڈنگ کا نام بتائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں، اس کے بعد تفصیلی کہتے ہیں کہ اسکونو فی حیدرآباد. مختصر، ابھی اور ڈیٹیل میں آپ ابھی نہیں جائیں گے ہم، تاکہ آپ کو مشکل نہ لگے. پھر مختصر مختصر جواب دیجئے شروع میں، بعد میں تفصیلی طور پہ بھی آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. کم عمرک، تو جزم لگا دی یہاں پر. پھر آپ کم عمر کا میل کے لیے، کم عمر کی فیمیل کے، یہ لکھتے وقت پر، ریڈنگ کرتے وقت پر کا کی فرق ہوتا ہے. گفتگو کے دوران کم عمرک تو میل اور فیمیل دونوں کے لیے بھی چل جائے گا، کیونکہ جزم جب ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چل، آپ کو اس میں فرق کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میل ہے یا فیمیل، دونوں کے لیے بھی چل جائے گا. عمری، یہاں پر پھر یا آ گیا دیکھیں، مائی ایج. تو یا کا اور یا اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے گفتگو کے دوران، کنفیوز مت ہوئیے. کا کو یا مت بولیے، یا کو کا مت بولیے. عمری 20 سنہ، 20 مانے 20، سنہ مانے سال. میری عمر 20 سال ہے. ما ہی جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ جنسیتک کا میل، جنسیتک کی فیمیل. جنسیتک جزم ڈال دیا آپ نے، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، میل فیمیل دونوں کے لیے چل جائے گا. ما ہی جنسیتک، آپ کہتے ہیں انا ہندی، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ آئی ایم انڈین، انا ہندی. انا یابانی، انا بریطانی، انا امریکی، انا سنگاپوری، انا سعودی، انا اماراتی، ایسا بول سکتے ہیں. انا حیدرآبادی. ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ریلیجن کیا ہے؟ ما دینک میل، ما دینکی فیمیل. ما دینک بات کرتے وقت پر ایسے جزم لگا دیں گے. انا مسلم. ما دینکی تو آپ کہیں گے انا مسلمتن، مونس ہے تو آخری میں گولتا لگائیں گے اس کو، انا مسلمہ. اگر گولتا کے اوپر رکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو انا مسلمہ اور انا مسلمتن. اسی طرح انا ہندیہ، ہندیتن، ہندیہ مونس کے لیے. مونس مانے فیمیل، مذکر مانے میل. انا ہندی میل کے لیے، مذکر کے لیے. انا ہندیہ فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے. ما ہی محنتک، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کی مصروفیت کیا ہے، آپ کا آکوپیشن کیا ہے؟ تو آپ جواب میں وہ کہتے ہیں انا تلمیذ، انا طالب، مذکر میل کے لیے. مؤنث کے انا طالبۃ، انا طالبۃ، انا طالبہ. گول تا کو ہا میں بدل دینا. منذ متا و انت ہونا، آپ یہاں کب سے ہے؟ انا ہونا منذ اسبوع، انا منذ مانے سنس، متا وین، و انتا اینڈ یو ہونا ہیئر، آپ یہاں کب سے ہیں؟ انا ہونا منذ اسبوع، I am here from one. I have been here for a week. میں ایک ہفتے کے لیے ہوں. I am here from last 1 week. اگر میں لاسٹ ایک ہفتے سے ہوں. انا ہونا منذ اسبوع، میں ایک ہفتے سے ہوں. ٹھیک ہے، انگلش میں یہاں پر ٹرانسلیشن میں آپ کو تھوڑا سا فرق دکھے گا.
اردو میں بہت اچھا، میں یہاں ایک ہفتے سے ہوں، یہ بالکل رائٹ ہے. هل هذه أول زيارة لك؟ منذ متى وأنت هنا؟ اگر آپ فیمیل کو بولنا ہے تو فیمیل کے لیے وانتی، انتا انتی، انتا انتی. انا میں کچھ فرق نہیں، انا میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. هل هذه أول زيارة لك؟ کیا یہ آپ کی پہلی کیا وزٹ ہے؟ کیا آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ Is this your first visit؟ لا، بل قد اتیت فی السنہ الماضیہ، نہیں، بلکہ قد اتیت میں تو آیا ہوں فی السنہ الماضیہ، لاس ماضیہ مانے لاس، سنہ مانے لاس ایئر. نو، آئی کیم لاسٹ ایئر آلسو. هل انت مبسوط ہنا؟ کیا آپ یہاں مزے میں ہیں؟ نعم، هذه المدینہ تعجبنی جدا. نعم مانے یس، هذه المدینہ مانے this city، تعجبنی مجھے اچھی لگتی ہے، نی مانے مجھے، تعجب مانے اچھی لگتی ہے، نی مجھے. جب آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں نا، وہاں پر ہم کہتے ہیں لائک ڈز لائک، تو لائک کو وہاں پر عربی میں فیس بک میں کیسا لکھا ہوتا ہے؟ اعجاب. اور ڈس لائک میں کیا ہوتا ہے؟ لا اعجاب یا غیر اعجاب. غیر، سورہ فاتحہ میں بھی یہ ورڈ ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں سے غیر اٹھا لیجیے آپ، تو اس میں غیر، غیر اعجاب، لا اعجاب. نعم هذه المدینہ تعجبنی جدا، جدا مانے بہت زیادہ. من این اتیت، آپ کہاں سے آئے؟ اگر مونس کے لیے ہو فیمیل، من این اتیتی، اتیت من حیدرآباد. لماذا اتیت ہونا؟ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ لماذا اتیتی ہونا، یہاں پر آپ کیوں آئے؟ اتیتا اتیتی. اتیت ہونا لشغل، میں یہاں پر آیا ہوں کام کے لیے. اتیت ہونا لشغل، میں آیا ہوں یہاں پر کام کے لیے، ایک مصروفیت کے لیے، کام کے لیے. اتیت ہونا لزیارہ، میں ادھر آیا ہوں وزٹ کے لیے. اتیت ہونا مونس مذکر دونوں کے لیے، اتیت سے کام ہو جائے گا، اتیت میل اور فیمیل دونوں کے لیے بھی ہے. اتیت ہونا للتجارہ، میں یہاں پر بزنس کے لیے آیا. اتیت ہونا للتعلم، میں یہاں پر پڑھائی کے لیے آیا ہوں، اسٹڈی کے لیے. اتیت ہونا للعلاج، میں یہاں پر ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ہوں. اتیت ہونا للزیارہ، میں کسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. حل تعرفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ نعم انا اعرف، یس آئی نو یو. نی مانے مجھے، می، ڈو یو نو می. تو نی یہاں پر آپ دیکھیں یا کے ساتھ نون بھی بڑھایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک سٹائل ہے، آپ ابھی ذہن میں رکھیں. اس کے ریزن ہے، جب آپ گرامر کے بک پڑھیں گے تو اس کے اندر ہے، میں بھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ نی کب لگے گا، نون کبھی یا ڈائریکٹ لگ جاتی ہے، کبھی نون، تو وہ آپ کو بعد میں گرامر کے کورس میں بتایا جائے گا انشاءاللہ. ابھی بس ذہن میں رکھے حل تعرفنی، تو جیسے ہے پریپیئرڈ فریزز یاد کر لیجئے، ریزن بعد میں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. حل انت متزوج، کیا آپ میریڈ ہیں؟ آر یو میریڈ، کیا آپ شادی شدہ ہے؟ حل انت متزوجہ، اگر مونس کے لیے ہے، فیمیل کے لیے ہے، تو وہاں پر گولتا لگا دیتے ہیں متزوجتن، اور رکتے وقت پر گولتا ہا میں بدل جاتی ہے. حل انت متزوجہ، نعم انا متزوجہ. حل عندك اولاد، حل عندك اولاد، فیمیل کے لیے کی اور میل کے لیے کا. حل عندك اولاد، نعم عندی، یا لگا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دال پر بھی زیر لگ گیا یا کی مناسبت سے، ٹھیک ہے. عندی نہیں بولنا ہے، عرب کو مشکل ہوتا ہے، تو عندی. دیکھیں پروناؤنسیشن میں تھوڑا چینج ہو گیا زیر کی وجہ سے.
عندي نہیں پڑھتے، عندي نعم عندي ثلاثة أولاد ابنان وبنت. اوکے، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. استأذنو کا الف سین تا کا مطلب ہوتا طلب کرنا، مانگنا، سیکھ. جیسے آپ پر استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. استعیا کا نعبد و کا نستعین، یہاں پر بھی دیکھے الف سین تا، اس کے اندر طلب کرنے کا، مانگنے کا معنی آتا. استأذن تو آپ پرمیشن لے رہے کہ استأذن، اذن یعنی پرمیشن. استأذن کا معنی میں آپ سے پرمیشن مانگتا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں اب چلنے کی. استأذن کا الآن، اب. ارجو ان اراک قریبا انشاء اللہ. مسلمان جب بھی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ یوز کرنا ہے. انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آئی ہوپ ٹو سی یو شارٹلی if اللہ wills. انشاءاللہ. ارجو میں امید لگاتا، ان کے، ارا میں دیکھوں گا، کا آپ کو، اراکی اگر فیمیل کے لیے تو اراکی، اگر بہت سارے لوگ تو اراکم. یہ بھی ذہن میں رکھے، اراکم قریباً، قریب میں انشاءاللہ. الحمدللہ فرسٹ سبق مکمل ہوا. تو انشاءاللہ اس کو بار بار سنتے رہیے انشاءاللہ، کلاس میں آنے سے پہلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.arshadeducate.com کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے، یہ تو بڑوں کے لیے 15 سے 65 سال کی عمر کے لوگ جو آتے ہیں ہمارے پاس اکثر، ان کے لیے یہ آپ کے لیے میں نے ریکارڈ کر دیا. البتہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. ان کو 5 لیول میں ہم نے بانٹا ہے. لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5. 3 سال سے لے کر 13 سال کے بچوں کو ہم نے 5 ایج میں بانٹا، کیونکہ بچوں کی گروئنگ ایج کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی ان کی الگ ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے 1 ورڈ، پھر ذرا بڑے ہوتے 2 ورڈ، پھر اس کا ذرا بڑے ہوتے 3 ورڈ. تو ان کو آہستہ آہستہ، اور ان کا ٹون بھی الگ ہوتا ہے، ان کے نشید اسٹائل ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے چھوٹے بچے بن جانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے وہ بالکل الگ ہے. آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چھوٹے بچوں کے لیے الگ سے کورس ہے، لیکن وہ ارشد educate.com پر اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے ریکارڈڈ شکل میں. تو وہ چھوٹی سبسکرپشن فیس کے ذریعے سے آپ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو انشاءاللہ. کانٹیکٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے 00919290621633 انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویب سائٹ ہے www.arshad.educare.com. اور دعوتی دینی معلومات کے لیے www.askislampedia.com، www.abmqurannotes.com. تفسیر کے نوٹس کے لیے آپ یہ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.